إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام ایک آسمانی دین ہے جس کے تمام قوانین و ضوابط اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک بکھری ہوئی قوم ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے بازیاں نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اتنی بات ہر کوئی کہتا ہے، ہر کلمہ گو مسلمان، ہر مذہب اور ہر مسلک کا عالم اتنی بات کہتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، لیکن اتحاد و اتفاق ہو نہیں رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب کی اپنی اپنی دنیا ہے، اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے ضابطے ہیں، اپنے اپنے قاعدے ہیں، اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، اس لیے اتحاد و اتفاق نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ رسی اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے۔ اگر لوگ اسی شریعت پہ آ جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا، اتحاد و اتفاق ہو جائے گا، یہ بکھراؤ ختم ہو جائے گا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اللہ کی رسی قرآن و سنت ہے، اللہ رب العالمین کا دین ایک، اللہ کے آخری پیغمبر ایک، اللہ کے آخری پیغمبر کو ماننے والی ہے امت محمدیہ۔ اس کے باوجود، ایک حق ہونے کے باوجود، ایک رب ہونے کے باوجود، ایک کتاب ہونے کے باوجود لوگ الگ الگ گروہوں میں کیوں بٹ گئے؟ اللہ کا سوال ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ حق کے آ جانے کے بعد، حق کو چھوڑ کر جب لوگ دوسرے راستوں پہ جاتے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ اور باقی نہیں رہتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اے میرے بندو تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ اس حق کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ یہ اللہ کا سوال ہے اور ایک دعوت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق کیا ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ سنن ترمذی کتاب الایمان کی 2641 نمبر کی صحیح حدیث، ما انا علیہ واصحابی، حق وہی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف سلف صالحین موجود تھے، حق اسی کو کہا جائے گا۔ حق بعد کے ادوار میں ایجاد کردہ چیزوں کو نہیں کہا جائے گا۔ بحیثیت قوم مسلمان ایک بکھری ہوئی قوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، حق کو پہچانتے نہیں لوگ، اور اگر پہچانتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ماننا نہیں چاہتے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے،
اسلام کی مسلمانوں کی پہلی اور بنیادی پہچان تھی کہ ان کے ہاں توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا. یہ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں. جب ایمان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے سینکڑوں خداؤں لاکھوں خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنے والے جو بندے ہیں انہی کو مومن و مسلمان کہا جاتا ہے. لیکن قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر ایسے لوگ جو اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی مانتے ہیں، لیکن جب گردنیں جھکانے کی بات آتی ہے، دعا کرنے کی بات آتی ہے تو غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت آج بھی ہے. قرآن کہتا سورہ لقمان آیت نمبر 13 اٹھائیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، دعا تمام عبادات میں سے اہم عبادت ہے لیکن مسلمانوں کی دعائیں بھی غیر اللہ سے ہو رہی ہیں. قرآن کریم سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے لوگو تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے بھاگتے ہیں وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے. مسلمانوں کی دینی اور عقدی ناحیے سے حالت دیکھی جائے تو آج مسلمانوں کے پاس، اکثریت کے پاس وہ صحیح ایمان ہی نہیں باقی بچا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. جو مین چیز تھی، جو اسلام کی روح تھی، عقیدے میں بھی بگاڑ ہے. مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ صحابہ کرام سے برات کا اعلان کرنے لگا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 پڑھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سارے کے سارے لوگ نیک اور جنت میں جائیں گے، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اول وہلہ میں لبیک کہا، یعنی صحابہ کرام انصار مہاجرین کی جماعت. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ لوگ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے اتر جانے کے بعد اس آیت کو سارے کے سارے مسلمان تلاوت بھی کرتے ہیں، معنی بھی سمجھ رہے ہیں، ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو گالی دینے سے باز نہیں آ رہے، اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے سے باز نہیں آ رہے. قرآن کریم کی دوسری آیت کو دیکھیں، خصوصاً اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتلائی ہے. سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دونوں دوست غار میں تھے، ایک دوست اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی کہا گیا. مسلمانوں کے طبقہ سارے صحابہ کرام کے اوپر الزام تو لگاتا ہی ہے، خصوصاً ابو بکر صدیق کو غاصب بے ایمان تک کہہ جاتا ہے، کافر تک کہہ جاتا ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے او لوگوں اسلام میں سب سے پہلے حکومت قائم کرنا، بعد میں عبادت کرنا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا سورہ زاریات آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت چاہتا ہے، اور دنیا کے دوسرے لوگ جو اسلام کے نام پر سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے حکومت قائم کرو، پہلے حکومت آنی چاہیے، اس کے بعد عبادت، تلاوت، ریاضت اور دیگر عبادات کا نمبر آئے گا. اور ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہر صحیح و غلط ان کے یہاں صحیح ہوتا ہے. اکثریت جس طرف جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں. اگر اکثریت بت پرست بھی ہو جائے، اللہ کی قسم ان کا رویہ بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں بھی مداہنت کر جائیں گے، وہاں بھی نرمی اختیار کر جائیں گے، اس لیے کہ اکثریت اسی کام کو کر رہی ہے تو یہ لوگ وہاں بھی گنجائش پیدا کر لیں گے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معنی ہی بدل دیا. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حکم الا اللہ، حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں چلے گی. معنی ہی بدل ڈالا، عبادت کی ایسی تیسی کر ڈالی، ہر حال میں بس اعلاء کلمت اللہ، دنیا میں حکومت قائم کریں گے، یہ کریں گے، بس اسی کا کام ان کا رہ گیا. یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے.
مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سر اٹھایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و کردار سے دشمنی کر ڈالی اور قرآن کریم کے آڑ میں آ کر اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کر ڈالا. کہنے لگے ہم اہل القرآن ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, جبکہ دوسرا جملہ اس کے ساتھ ان کا جڑا ہوتا جو اپنی نجی مجلسوں میں کہتے ہیں, یعنی ہم حدیثوں کو نہیں ماننے والے, ہم بخاری کو نہیں ماننے والے, ہم صحیح مسلم کو نہیں ماننے والے, ہم اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث کو نہیں تسلیم کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل القرآن ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں بھی موجود ہوں گی. سورہ حشر آیت نمبر 7, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول نے جو دیا اسے لے لو اور جس سے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگو میرا پیغمبر اپنی زبان سے جو بھی باتیں کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے جو بھی اپنے منہ سے گفتگو نکالی ہے بحیثیت رسول, آپ نے جو بھی بولا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں شریعت ہیں, دین ہے, اس کو انکار نہیں کر سکتے. ایسے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, نام حدیث لفظ سے چھڑتے ہیں, اور جو حدیث سے چھڑنے لگے ظاہر سی بات وہ اہل حدیثوں سے دور بھاگے گا. قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی حدیث ہی کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 پڑھیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, جن کو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں آتا, جن کو اللہ کے نبی کی باتوں پہ بھروسہ نہیں آ رہا ہے, جبکہ پوری پروٹیکشن کے ساتھ, پوری حفاظت کے ساتھ, سند کی چھان بین پھٹک کے ساتھ تمہارے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں. دنیا کے ارسطو نے, فلاسفوں نے کیا کیا کہا, بغیر سند کی, بغیر سر و پیر کی باتوں کو لوگ ماننے بھی لگے اور مانتے بھی ہیں, دوسروں کو بیان بھی کرتے ہیں. لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے صحیح سند کے ساتھ بھی تو منکرین حدیث کا انکار کر جاتے ہیں. اللہ کا سوال ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس حدیث کے بعد, اس قرآن کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ کون سی باتیں آئیں گی تب یہ مانیں گے, ورنہ انکار کر دیں گے. یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے. مسلمانوں میں ایک ایسا بھی گروہ موجود ہے جس کا سارا عقیدہ غلو کے اوپر قائم ہے. غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے درجے سے اوپر اٹھا دینا. ایک انسان کا درجہ انسان کا ہے, اس کو اللہ کے درجے پہ بٹھا دینا, اسی کو غلو کہتے ہیں. اور شریعت اور دین کے اندر بگاڑ کی اصل وجہ, شرک کا چور دروازہ, سب سے بڑا جو دروازہ ہے وہ غلو ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اہل کتاب کو حکم دیا تھا, قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, اے نبی اہل کتاب سے کہہ دیجئے اپنے دین کے اندر غلو نہ کیا کریں. اللہ نے اگر نبی بنا کر بھیجا تو اس کو نبی ہی رہنے دیں, اس کو اللہ کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں. اگر اللہ نے کسی کو نیک بنایا, ولی بنایا, تو اس کو اسی درجے میں رہنے دیں, اس کو نبی کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ, اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو, ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلو جو لوگ اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو اپنے منمانی دین کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی گمراہ ہو چکے تھے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور صراط مستقیم سے, سیدھے راستے سے خود بھی گمراہ ہو گئے. قرآن نے تو صاف کہا غلو کرنے والے خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, صراط مستقیم سے گمراہ ہوتے ہیں. آپ غلو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت 3442, اللہ کے نبی کا جملہ سنیے اور پھر ان لوگوں کا رویہ دیکھیے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, اے میری امت کے لوگوں, میری تعریف میں قلابیں نہ باندھنا, میری تعریف میں جھوٹ نہ بولنا. میری تعریف کرنے پہ آؤ, میری نعت خوانی کرنے پہ آؤ تو جھوٹ نہ بولنا, حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آپ نے مثال دی جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے, ان کی تعریف جھوٹی باتوں سے کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ ڈالا, کچھ لوگوں نے اللہ کا شریک کر ڈالا. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے ساتھ کیا, اے میری امت کے لوگوں میرے ساتھ نہ کرنا. انما انا عبدہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے اسی پہ رہنے دینا. اللہ کے نبی کی صحیح ترین حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت. اور یہ غلو کرنے والا, نبی کا عشق دم بھرنے والا, نبی کی شان میں گستاخیاں پہ گستاخیاں, تعریف کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی ضعیف موضوع روایت ہے
اور اس روایت کے پس منظر میں کوئی نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھوٹی تعریف ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اور وہ باتیں جس کی کوئی سند ہی نہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں، ضعیف حدیث ہی نہیں، لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں، تو وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ غلو میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا. سنن ابن ماجہ میں کتاب المناسک 3029 اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرنا، دین میں غلو ہرگز نہ کیا کرنا. فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو اگر کسی نے برباد کیا ہے تو غلو کرنا برباد کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے غلو کیا، مشرک ہو گئے. قوم یہود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے غلو کیا، مشرک ہو گئے. اور میں آج یہ اعلانیہ طور سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میں بھی جس نے غلو سے کام لیا وہ آج شرک میں ڈوبی پڑی ہے، وہ بھی مشرک ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے کے لوگوں کو برباد کیا تو غلو نے برباد کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں ولی کو نہیں چھوڑو، ان کو نہ چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا. بولنے والا بولتا ہے، بولتے رہنے دینا، تم اپنے اپنے کام پہ قائم و دائم رہنا. یہی سیم اسلوب، یہی سیم طرز قرآن کریم نے بیان کیا ہے مشرکین مکہ کا تھا. سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یہ مشرکین آپس میں جب بات کرتے، ادھر اللہ کے نبی فرماتے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لات عزا کو نہ پکارنا، کسی اور دیوی دیوتا کی عبادت نہ کرنا. یہ لوگ کہتے تھے محمد کو کہنے دو تم اپنے معبودان باطلا کو نہ چھوڑنا، تم یغوث یعوق ود سواع کو نہ چھوڑنا. جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وقد اضلوا كثيرا، ان لوگوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ شرک کی دلدل میں پھنس گئے. آج یہی طریقہ ان کا بھی ہے. حقیقت تو یہ ہے یہ نبیوں کے دشمن غلو کی وجہ سے، یہ ولیوں کے دشمن غلو کی وجہ سے، اور یقیناً یہی لوگ گستاخ اولیاء اور گستاخ انبیاء بھی ہیں. مسلمانوں میں ایک طبقہ یہ بھی ہے بڑی چالاکی سے سارے کام وہی کر رہا ہے غلو کرنے والوں کی طرح، لیکن پردے کے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہم ان سے اچھے، ہم ان سے الگ، جبکہ ریالٹی ہے کہ تم وہ سیم ہو، تم میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اب تو دنیا کے اسی بہاؤ میں وہ بھی بہ گئے. اس سال انہوں نے بھی منع ہی ڈالا عیدوں کی عید، نکال بھی دیا جلوس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو کہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ایسے موقع پہ میں تلاوت کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب علم ہو، صاحب امر ہو، اس کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، اگر کسی چیز میں تمہاری نہ بنے تو اللہ اس کے رسول کی طرف واپس چلے جایا کرو. ایسے لوگوں کو دیکھو یا تو زبانوں پہ تالے لگا لیتے ہیں، 10 دن تک سیرت النبی پہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن شاید کبھی ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہو اور ان بدعات و خرافات کے خلاف بابا کے دوحل ان کو اعلانیہ طور سے کہا گیا ہو کہ تم بدعات کر رہے ہو. اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نصرانیوں کے یہاں یہ کلچر تھا. اپنے اپنے عالموں کو ان لوگوں نے اللہ کا درجہ دے رکھا تھا، رب کا درجہ دے رکھا تھا. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ایک صحابی حضرت عدی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بات صحیح ہے، لیکن ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کیا جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کو اپناتے کہ نہیں؟ بولے اپناتے ہیں. کہا جب تمہارے علماء کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں تو یہ لوگ اسے اپناتے کہ نہیں اپناتے ہیں؟ بولے اپناتے ہیں. یعنی کہ علماء کو آپ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کہہ دے تو ساری جنتا اس کو حلال مان رہی ہے، جس چیز کو چاہیں حرام کہہ دیں ساری جنتا اس کو حرام مان رہی ہے. کوئی دلیل مانگنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی یہ جسارت بھی نہیں کر رہا ہے کہ پوچھ لے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، صحابہ کرام کا عمل اس کے بارے میں کیا رہا ہے. کسی کو پوچھنے کی بھی جسارت نہیں. جس قوم کے لوگوں کی حالت یہ ہو جائے آنکھ بند کر کے اپنے علماء کے پیچھے چلنے لگے، وہ لوگوں ہر عالم صحیح نہیں ہوتا. علماء میں علماء سو بھی ہیں، علماء میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جنہوں نے دنیا پرستی میں اتنے
اپنے آپ کو گم کر لیا کہ حق بات کو چھپا ڈالی ہے اور دنیا والوں کے ڈر سے، دنیا دار کے اور اپنی عوام کے من کے مطابق باتیں کرنے لگے۔ ایسے علماء کی پیروی کرنے سے بچو، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا کہ رب کو چھوڑ کر اس کو رب بنا رکھا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر اس آیت پہ آپ فٹ نہیں آ رہے ہو، سینے میں دل ہے اور اگر اس دل کے اندر حرکت ہے تو جو حرام اس کو حرام کہہ کے دیکھو ایک بار۔ یہ چیلنج ہے کہ جو حرام اس کو حرام کہو، بما کے دو حل۔ بند کمروں میں اس پہ حرمت کا فتویٰ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حلال مروجہ حرام ہے تو حرام بولو، جو غلط ہے اس کو غلط بول کے دکھاؤ، تبھی عوام کی اصلاح ہوتی ہے۔ کلاس روم میں بیٹھ کر اور اپنے بند کمروں میں میٹنگوں میں بیٹھ کر کسی چیز کو حلال و حرام کہہ دینا، اس کے بعد کیا نام دلائل کے ساتھ نہیں۔ پبلک تمہارے تابع ہے تو پبلک کے سامنے بولو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے۔ یہی لوگ خاموش ہیں جس کی وجہ سے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھولی بسری عوام کو کیا پتا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ ان کے کانوں تک ان زبانوں سے باتیں ہی نہیں پہنچی کسی چیز کے تعلق سے جس کو سننا چاہتے ہیں۔ اکیلے ایک کے بولنے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، دیر لگتی ہے بات پہنچنے میں۔ اور اس علماء برادری سے قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے ایک پیغام میں کہنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے مسلمانوں، تمہاری جماعت کے اندر، امت کے اندر ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا شخص، ایک ایسی برادری، ایک ایسا ٹولہ، چند لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اور کیسا طریقہ ہو، یأمرون بالمعروف، جو صحیح ہے اس کو صحیح کا حکم دے، وینہون عن المنکر، جو غلط ہے دنیا کے سامنے اس غلط کو بیان کرے، ڈرے نہ کسی سے۔ وہ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں کوئی محلہ ایسا نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو لوگوں کو اچھی بات نہ بتلاتا ہو، برائیوں سے روکتا نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتایا ہے، یہودیوں کی ایک نشانی بتائی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہودیوں کی ایک کمی تھی، ان کا ایک عیب تھا جس عیب کی بنیاد پر اللہ نے ان کے اوپر لعنت برسائی ہے، اللہ نے ان کی عیب جوئی کی ہے، ان کی برائی کو بتایا ہے، قرآن کریم کی آیت میں اتارا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ برائی خود کرتے تھے، شام کو خود کرتے، صبح بھی خود کرتے تھے، ایک دوسرے کو کبھی بھی برائی سے روکا نہیں کرتے تھے۔ اس جماعت کے لوگوں سے میں گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہی چاہتے ہو تو برائیوں سے بھی روکنا شروع کر دو۔ صرف لوگوں کو نماز کا حکم دینے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ ضروری اور ہمت کی بات دعوت و تبلیغ میں تو یہی ہے کہ جو برا ہے، جو غلط ہے، اس کو غلط کہہ کر دکھاؤ۔ اللہ کے نبی اگر یہی طریقہ اختیار کر لیتے کہ لوگوں کو اچھی اور اخلاق کی باتیں بتلاتے تھے اور مشرکین مکہ کو معبودان باطلہ کے خلاف نہ بتلاتے اور غلط معبودان کے خلاف اللہ کے نبی زبان نہ کھولتے، یعنی برائی کو برائی نہ کہتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی لڑائی ہی نہ ہوتی، کوئی جنگ ہی نہ ہوتی۔ جنگ ہوئی ہے اسی بات پر کیونکہ اللہ کے نبی نے برائی کو برائی کہا ہے، اور اس میں بھی مصلحت اور حکمت ہمیشہ سامنے ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قل ہذہ سبیلی، کہو کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے، بڑے علم سے۔ انا ومن اتبعنی، میں خود یہ کام کرتا، میری اتباع کرنے والے یہی کام کریں گے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے، میں مشرک نہیں۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ناحیے سے اس آیت میں بتائی ہے۔ پہلی بات یہ، جو بھی اس کام میں نکلے، جو بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہو، ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہو۔ پتہ لگا آپ تو بزرگوں کی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب یہ ہے کہ پیغام الہی کو پہنچاؤ لوگوں تک، قرآن و حدیث بتاؤ لوگوں کو۔ کہانیاں اور قصے، وہ بھی ضعیف اور موضوع روایات لوگوں کو سنا کر دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، اسے دعوت اللہ نہیں کہتے۔ پہلی چیز یعنی آپ میٹیریل جو پیش کر رہے ہو، وہ میٹیریل آپ کا غلط ہے، میٹیریل میں سدھار پیدا کرو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بصیرہ، جو بھی اس کام میں نکلے وہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ جو بات تم دنیا کو بتاؤ، سب سے پہلے تمہیں یقین ہونا چاہیے، تمہیں اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے۔ پتہ لگا جو گنہگار ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے مبلغ بن رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ جو خود غلطی پہ ہے، جو خود گمراہ ہے، جس کو خود نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو خود کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آتا ہے اور تہذیب تمدن سے بالکل ناواقف نابلد ہے، اب اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو مبلغ بنا دو، اسے تبلیغ میں بھیج دو۔ میرے بھائیوں، اس کو تبلیغ نہیں بولتے، اس کو اصلاح بولتے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ خود مریض ہے، اسے آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری دے دی اور کہا کہ یہ 40 دن اور 4 مہینے نکال لو اور تمہیں پوری دعوت و تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ یہ بے ایمانی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کون لوگ کریں گے تبلیغ؟ جن کے پاس علم ہے، بلغوا انی ولو آیا۔
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بات میں بول رہا ہوں میں لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے نبی نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. یہ قرآن کی بات جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, اور صحابہ کرام نے یہ بات اسی طرح سے سمجھی ہے جس طرح میں سمجھا رہا ہوں یا کوئی دوسرا مفہوم تھا. یہ سب علم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس مسند پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. ایسا نہیں روڈ سے پکڑا, چوراہے سے پکڑا, دکان سے پکڑا, 4 مہینہ کا لگایا ولی بن کے نکل گیا. یہ کوئی فلٹر مشین نہیں ہے. اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جو بھی تبلیغ کے راستے میں نکلے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ مشرک نہ ہو, وہ مشرک نہ ہو. شرک سے اپنے آپ کو پہلے پاک کرو. عقیدہ درست نہیں, پہلا بنیادی سوال اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے, مبلغ بنے گھوم رہے ہیں. ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. خود کو پہلے سدھارو, اپنا عقیدہ سدھارو. بازوؤں میں, کمر میں اور گلے میں تعویذ پڑی ہے, مبلغ بنے بیٹھے ہیں, تبلیغ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں نکل رہے ہیں. پہلے خود کو سدھارو. سبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ کی ذات پاک ہے, میں مشرک نہیں ہوں. قرآن کریم عوام سے کچھ باتیں کہتا ہے, وہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ تو ارباب حل و عقد علماء کرام سے کچھ گفتگو تھی جو میں نے رکھی. عوام کو کیا کرنا ہے؟ عوام کی بھی غلطی کچھ کم نہیں ہے. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 آپ کے سامنے شروع میں ہم نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو اتارا اس کی پیروی کرو, یعنی آسمانی دین کے پیچھے چلو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. تو یہ عوام جواب دیتی ہے ہم آسمانی دین کی پیروی کیوں کریں, ہم تو اس اللہ کی بات کو کیوں مانیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, کیونکہ ہم جاہل ہیں, ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو جواب لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. ہم اس کی پیروی کریں گے, ہم دین اس کو مانیں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے. یہی چل رہا عوام کا. علماء چیختے رہیں, بلاتے رہیں, بتاتے رہیں, قرآن کی آیتیں نمبر کے ساتھ اور نص کے ساتھ بتاتے رہے, احادیث پڑھ کے بتائی جائے, صحابہ کرام کا عمل بتایا جائے, لیکن پھر بھی کوئی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ سماج کا پریشر ہے, دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سوچتا کہ ابا جیسے تھے ویسے ہم ہی کر رہا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. آبا پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگوں ذرا سنو, اپنے باپ دادا کو دلیل بنا کر گمراہی پہ اڑے ہوئے لوگوں سنو. قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہارے باپ دادا معصوم عن الخطا تھے؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا وہ بالکل صحیح و عقل مند تھے؟ کیا قرآن و حدیث پورا حفظ کیے بیٹھے تھے جو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا بے عقل رہے ہوں, دماغ ان کا ٹھیک نہ رہا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود گمراہ رہے ہوں. ولا یہتدون, ہدایت ان کو نہ ملی ہو. تو کیا اگر باپ کو ہدایت نہیں ملی تو بیٹا بس یہی دلیل بنا لے کہ ابا ہمارے جو کرتے تو وہی ہم کریں گے, یعنی وہ گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا جس کی وجہ سے لوگ حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرتے. لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی سچی بات آتی ہے, کڑوی بات آتی ہے, دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے, کون ہے, پڑوسیوں کو دیکھا, محلے کو دیکھا, شہر کے لوگوں کو دیکھا کہ زیادہ تر لوگ میجورٹی جس طرف ہے اسی طرف بھاگ کے چلے گئے. حق کو پہچاننے کا معیار بنا لیا کہ لوگوں کی اکثریت جس طرف جائے گی اس طرف میں چلا جاؤں گا. او میرے بھائیوں, یہ دین کا معاملہ ہے, یہ کوئی الیکشن نہیں ہے, یہ کوئی جمہوریت کا کام نہیں ہو رہا ہے, یہ دین کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, ایک جنتی ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہوگا, ایک جنتی ہوگا. پیارے نبی نے تو معیار زیادہ تر لوگوں کے گمراہ ہونے کا بتلایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے میرے پیغمبر, اس زمین پر چلنے والے انسانوں میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات اگر مان لیں تو آپ کو یہ گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, کیونکہ لوگوں کو کیا ہے, لوگ تو خیالات سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ادھر دیکھا اس کو دین بنا لیا, ادھر دیکھا اس کو دین بنا لیا, جہاں سے پایا اپنی مرضی کے مطابق اس کو دین بنا لیا. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, یہ اپنی خواہشات نفسانی اور یہ خیالات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یعنی کہ اکثریت اور اقلیت میں معیار نہیں ہوا کرتا حق کا. میرے نبی نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تھی صحابہ اگر یہی سوچ لیتے ابو بکر کبھی ایمان نہ لاتے کہ اکیلا محمد ہے, کون جائے اس کی بات کو ماننے کے لیے. اور اخیر میں ایک حدیث سن لیجئے, مسند احمد کی ایک روایت ہے 7041. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے ویل ہے, ہلاکت بربادی ہے
جن لوگوں نے حق کی بات اس کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دیا، یعنی عمل نہ کیا، ایکسیپٹ نہ کیا. اتنا کم سے کم تو انسان کے اندر مردانگی ہونی چاہیے کہ حق کو سن لے تو اس کو قبول بھی کر لیں. اتنا تو کم سے کم انسانیت ہونی چاہیے، اتنا تو کم سے کم عقل و بوجھ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُسِرِّينَ الَّذِينَ يُسِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنے کیے کاموں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنی بدعتوں پر، اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، جبکہ مانتے ہیں کہ سچ یہ نہیں ہے، حق کچھ اور ہے. اللہ کے نبی نے کہا بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے حق کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے کہ قبول کر لیں. تم سے بہتر تو وہ بلال جو غلامی کی زندگی گزارتے تھے، جو کسی کی ماتحتی میں تھے، جن کا کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا کسی اور کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر بھی کلیجہ کتنا بڑا تھا کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، بلال نے اس غلامی کے باوجود حق کو قبول فرما لیا. تم سے بہتر تو وہ عورت تھی جس عورت نے برتن مانجتے مانجتے توحید کی صدا کو سنا تو قبول کر لیا. مارنے والوں نے آنکھیں بھی پھوڑ ڈالی لیکن انہوں نے حق کو نہ چھوڑا. تم سے بہتر تو سمیہ تھی جو ایک عورت ذات ہو گئی جسم کے 2 ٹکڑوں کو کروا ڈالا، لیکن حق کو کبھی انہوں نے پیچھے نہ چھوڑا. آج مرد ہو کے ہم حق سنتے ہیں، اس کے بعد کان سے ادھر سے نکالے ادھر چلے جاتے. اللہ کے نبی کی حدیث سے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو تمام باطل فرقوں سے اور تمام دین کے خلاف کاموں سے بچائے. الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا بنائے، سلف صالحین کے طرز پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.